بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اصل کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی ایک جماعت پی ٹی آئی نے آج ایک جلسہ منعقد کرنا تھا، جس کی لوگوں کو بڑی امید تھی، لیکن وہ جلسہ نہ ہو سکا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا پہلے ہی کہ یہ جلسہ مشکل ہی ہو کہ اس کی اجازت جو ہے وہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں اور اس کے ممبران ہیں ان کو دے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جلسہ کینسل اس لیے ہوا ہے کہ حکومت کی طرف سے این او سی نہیں دیا گیا، ان کے جلسے کی جو اجازت ہوتی ہے وہ نہیں دی گئی۔ اور یہ بات بیرسٹر گوہر اور اعظم سواتی نے بھی بتائی ہے کہ ہم صبح عمران خان سے ملاقات کے لیے جیل گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جلسے کو منسوخ کر دو جب تک اجازت نہیں ملتی، تو اس لیے فی الحال جلسہ کینسل کر دیا گیا ہے۔ اور عمران خان نے ہی کہا ہے کہ جب تک این او سی نہیں ملے گا جلسہ نہیں ہوگا، اس لیے اس کو 7 ستمبر تک ملتوی کر دو۔ اور اب 7 ستمبر کو امید ہے کہ یہ جلسہ دوبارہ ہوگا، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ تو بہت ہی پرجوش نظر آ رہے تھے، اور لگتا تھا کہ آج یہ سارے ہی باہر آ جائیں گے اور ایسا ہوگا کہ دو بڑی طاقتیں حکومت اور پی ٹی آئی آمنے سامنے نہ آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور شاید اسی میں ہی اللہ کی کوئی بہتری ہو اور یہ جلسہ کینسل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب جو عمران خان کی بہن ہیں علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے بھی ایک نیا انکشاف کیا ہے جس نے سب کو ایک تشویش میں ڈال دیا ہے، اور کافی لوگ اس پہ اتفاق بھی کر رہے ہیں کہ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پارٹی کے ممبران ہیں یہ چاہتے ہی نہیں کہ عمران خان باہر آئے، اس لیے کیونکہ یہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں یہ کس وقت عمران خان کو ملنے گئے ہیں۔ اگر یہ کل مغرب کے بعد گئے ہیں تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ملاقات کا وقت ہی نہیں ہے، اور اگر یہ آج صبح گئے ہیں تو مجھے اس کا علم ہوتا کہ وہ کب گئے ہیں، کیونکہ ان کے وکلاء اور باقی لوگوں سے میری روزانہ کی جو بنیاد اس پہ بات ہوتی ہے، لیکن مجھے کسی نے اس بات سے آگاہ نہیں کیا۔ تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ لوگ لگتا ہے کہ اپنے ماضی میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس سے ڈر چکے ہیں، اس لیے یہ عمران خان کو چاہتے ہی نہیں کہ وہ باہر نکلیں، اور انہوں نے جلسہ خود ہی کینسل کیا ہے۔ عمران خان تو نہیں چاہتے تھے کہ جلسہ کینسل ہو۔ اب یہ ان کا کوئی شک ہے یا ان کو یہ کسی ذرائع سے بات پتہ چلی ہے، یہ بات سچی ہے، یہ تو وہی جانتی ہیں، یا جو اعظم سواتی صاحب ہیں وہ جانتے ہیں کہ آخر اندر ماجرا کیا ہے۔ تو اب یہ بھی ظاہر ناظرین ممکن ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں اور اس کے جو کارکن ہیں ان پہ مشکلات کا پہاڑ ٹوٹا تھا، تو کوئی بڑی بات نہیں کہ جو لوگ ہیں وہ ابھی اندر سے ڈرے ہوں اور وہ نہ آنا چاہتے ہوں، کیونکہ کافی ایسی وارداتیں نہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ کافی ایسے جو ہیں سانحات ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ماں باپ کے دلوں کو جھنجھلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب کسی کا جو بچہ ہے وہ ایک دم غائب ہو جائے اور اس کا پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کہاں گیا ہے، تو اس کے بعد وہ ملے اور پھر ماں باپ کا کیسے دل کرے گا کہ اس کو ہم دوبارہ اسی آگ میں دھکیل دیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بھی کافی دیر جو ہے وہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں رہے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، جو عثمان ڈار ہیں، عمر ڈار ہیں، وہ کافی دیر جو ہے وہ اپنے گھر سے دور رہے، کن حالات میں رہے، تو وہ تو اب نہیں چاہیں گے کہ ہم دوبارہ ہر سہولت ہوتے ہوئے بھی اتنا جو مشکل وقت ہے وہ کاٹیں اور اتنی تکلیفیں کاٹیں۔ اس لیے کافی حد تک یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ اس چیز سے جو ان کے ساتھ ہو چکی ہے ڈرے ہوں، کیونکہ یہ وہی جانتا ہے جو غائب ہوا ہے، یا اس کے رشتہ دار، اس کے والدین، بہن بھائی، قریبی تعلق جانتے ہیں کہ ان پہ کیا بیتی ہے۔ دوسرا تو صرف اندازہ ہی لگا سکتا ہے کہ یہ کس حالات میں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ناظرین 7 ستمبر کو بھی یہ جلسہ ممکن ہو پاتا ہے یا پھر ان کو این او سی نہیں ملتا، اور یہ جو علیمہ خان صاحبہ کا انکشاف ہے یہ سچ ہوتا ہے کہ نہیں۔ پھر بھی آپ سب سے یہی التجا ہے کہ دعا کریں، کوئی بھی جماعت ہو، وہ چاہے پی ٹی آئی، نون لیگ یا پیپل پارٹی، پاکستان کسی طرح اپنے پیروں پر کھڑا ہو کے ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم کو اجازت دیں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔